السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرار حیات۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ہم چین کی کامیابیوں کی بات کریں گے۔ اس حوالے سے دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین میں نیشنل کمپیوٹنگ پاور نیٹ ورک کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران اس شعبے میں 4 ٹریلین یوان کی براہ راست سرمایہ کاری متوقع ہے۔ مشرق سے ڈیٹا اور مغرب میں کمپیوٹنگ منصوبے کے تحت 8 نیشنل کمپیوٹنگ پاور مراکز کو ترقی دی جا رہی ہے، جبکہ قومی سطح کے مربوط پلیٹ فارم میں ملک کی 60% سے زائد کمپیوٹنگ صلاحیت شامل ہو چکی ہے۔ یہ نظام مصنوعی ذہانت، صنعتی پیداوار اور سائنسی تحقیق سمیت 100 سے زائد شعبوں کو خدمات فراہم کر رہا ہے۔ چین کے قومی کمپیوٹنگ پاور نیٹ ورک 15ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران 4 ٹریلین یوان کی نئی براہ راست سرمایہ کاری حاصل ہونے کی توقع ہے۔ چین کے اعلیٰ اقتصادی منصوبہ ساز ادارے کے مطابق یہ اقدام مشرق سے ڈیٹا مغرب میں کمپیوٹنگ منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت ملک کے 8 قومی کمپیوٹنگ پاور مراکز کو ترقی دی جا رہی ہے اور مشرقی اور مغربی علاقوں کے اہم حصوں میں ملی سیکنڈ کی سطح پر کمپیوٹنگ خدمات کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں قومی سطح پر مربوط کمپیوٹنگ نیٹ ورک کی نگرانی اور وسائل کی تقسیم کے لیے ایک پلیٹ فارم نے آزمائشی طور پر کام شروع کیا ہے۔ اس نظام میں ملک کی 60% سے زیادہ کمپیوٹنگ صلاحیت شامل کی جا چکی ہے۔ یہ نظام کمپیوٹنگ وسائل تک رسائی اور مختلف ضروریات کے مطابق ان کی فراہمی کو بہتر بنا رہا ہے اور مصنوعی ذہانت، صنعتی پیداوار اور سائنسی تحقیق سمیت 100 سے زائد شعبوں اور اطلاق میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔ چین کی دفعہ سازی کی صنعت نے رواں سال تحقیق، ادویات کی تیاری اور ساتھ میں برآمدات کے شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ سال 2026 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 38 جدید ادویات کی مارکیٹنگ کی منظوری دی گئی، جن میں 31 ادویات چین میں تیار کی جاتی ہیں۔ چین میں اس وقت 4751 جدید ادویات پر تحقیق جاری ہے۔ ڈیجیٹل اور AI ٹیکنالوجی کے استعمال سے دوا سازی کی صنعت کو مزید جدید کیا جا رہا ہے۔ چین کی دوا سازی کی صنعت نے رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں نئی ادویات کی تیاری، اسمارٹ فیکٹریوں کے قیام اور برآمدات میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جبکہ صنعت میں جدت اور ترقی کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں چین نے 38 جدید ادویات کی مارکیٹنگ کی منظوری دی، جن میں 31 ادویات مقامی طور پر تیار کی گئی ہیں، جو مجموعی تعداد کا 80% سے زیادہ ہے۔ 2025 کے اختتام تک تحقیق کے مرحلے میں موجود جدید ادویات کی تعداد کے لحاظ سے چین دنیا میں پہلے نمبر پر تھا۔ اس وقت چین میں 4751 جدید ادویات پر تحقیق جاری تھی، جو دنیا بھر میں تحقیق کے مرحلے میں موجود ایسی ادویات کا تقریباً 1/3 ہیں۔ چین کے پاس دوا سازی کی مکمل صنعتی چین موجود ہے۔ ملک نہ صرف فعال دوا سازی کے اجزاء کی پیداوار میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، بلکہ اس نے دوا سازی کی تمام اہم اقسام پر مشتمل جامع پیداواری نظام بھی قائم کر رکھا ہے۔ رواں سال کے آغاز سے چینی دوا سازی کی صنعت نے ڈیجیٹل، ذہین اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز کی مدد سے اپنی صنعتی تبدیلی اور جدید کاری کا عمل مزید تیز کیا ہے۔ چین میں ماحولیاتی بحالی کے منصوبوں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نمایاں نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ صوبہ ہبے میں خصوصی ٹیوبوں کے ذریعے درختوں کی جڑوں کو زیر زمین پانی تک پہنچنے میں مدد دی جا رہی ہے، جس سے ریتلے علاقوں میں درختوں کی 3 سالہ بقا کی شرح 35% سے بڑھ کر 92% ہوئی۔ وائنام میں بھی ماحولیاتی راہداریاں قائم کر کے بکھرے ہوئے بارانی جنگلات کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش جاری ہے۔ چین نے رواں سال ماحولیاتی بحالی کی کوششوں میں تیزی لاتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اور مختلف علاقوں کے درمیان تعاون کے ذریعے متاثرہ ماحولیاتی نظام کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے، جبکہ آئندہ چند ماہ میں نئے منصوبوں کے ایک مرحلے کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ صوبہ ہیبے کے شہر چیانگجاکو میں محققین درختوں کے پودوں کو زیادہ گہری جڑیں بنانے اور زیر زمین پانی تک پہنچنے میں مدد دینے کے لیے خصوصی ٹیوبیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ریتلے علاقوں میں درخت لگانے کے لیے روایتی طور پر استعمال ہونے والی سیلابی آبپاشی پر انحصار کم ہو جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے تقریباً 667 ہیکٹر ریتلی زمین پر لگائے گئے درختوں کی 3 سالہ بقا کی شرح
روایتی طریقہ کار کے تقریباً 35% سے بڑھ کر 92% ہو گئی ہے۔ درختوں کی جڑیں اب 2 سے 3 میٹر گہرائی تک پہنچ چکی ہیں اور زیر زمین پانی تک رسائی حاصل کر رہی ہیں، جس سے پودے اپنی جڑوں کو مزید گہرا کر کے خود پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ صوبہ ہائنان میں بھی ماحولیاتی بحالی کا کام جاری ہے، جہاں ٹراپیکل بارانی جنگلات کے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ماحولیاتی راہداریاں قائم کی جا رہی ہیں۔ چین میں نئی توانائی سے چلنے والے ہیوی ٹرکوں کے استعمال میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بندرگاہوں اور کوئلے نقل و حمل کے علاوہ اب برقی ہیوی ٹرک لاجسٹک اور بین الصوبائی مال برداری میں بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ٹرکوں کی چارجنگ اور بیٹری تبدیل کرنے کے نیٹ ورک میں بہتری کے باعث ان گاڑیوں میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے پرانے ٹرکوں کی جگہ نئے ٹرکوں کی خریداری کے لیے 22 ارب یوان کے خصوصی بانڈز مختص کیے ہیں۔ چین میں رواں سال کی پہلی شش ماہی کے دوران نئی توانائی سے چلنے والے ہیوی ٹرکوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان گاڑیوں کا استعمال اب بندرگاہوں اور کوئلے کے نقل و حمل جیسے روایتی شعبوں سے بڑھ کر شہری لاجسٹک اور بین الصوبائی مال برداری تک پھیل رہا ہے، جو سبز اور کم کاربن والی نقل و حمل کی جانب تیز پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ چین کے صوبہ شاندونگ کے شہر زوچنگ میں حال ہی میں برقی ہیوی ٹرکوں کی ایک نئی کھیپ فراہم کی گئی۔ لاجسٹک کمپنیوں کے مطابق ملک بھر میں طویل فاصلوں کے راستوں پر ہیوی ٹرکوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز کی تعداد بڑھنے سے برقی گاڑیوں میں سرمایہ کاری کا اعتماد بڑھا ہے۔ چین میں چارجنگ اور بیٹری تبدیل کرنے کے نیٹ ورک میں بہتری کے ساتھ ان گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے۔ 4 سال قبل ایک نئی توانائی والا ہیوی ٹرک 8 لاکھ یوان سے زیادہ کا تھا، جبکہ 2 سال قبل اس کی قیمت 6 لاکھ یوان سے کچھ زیادہ رہ گئی۔ رواں سال حکومت نے پرانے ٹرکوں کو ختم کر کے نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے 22 ارب یوان کے خصوصی طویل مدتی بانڈز مختص کیے، جس سے لاجسٹک کمپنیوں نے ڈیزل ٹرکوں سے برقی ٹرکوں کی جانب منتقلی تیز کر دی ہے۔ چین میں انٹرنیشنل کانگریس برائے بیسک سائنسز کا انعقاد کیا گیا۔ کانگریس میں ریاضی، طبیعت، انفارمیشن سائنسز اور انجینئرنگ سمیت مختلف شعبوں میں تازہ تحقیق اور پیش رفت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے بنیادی سائنسی ماہرین چین کے دارالحکومت بیجنگ میں اکٹھے ہوئے۔ کانگریس میں پہلی بار ICBS میڈل بھی متعارف کروایا گیا، جو بنیادی سائنس میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 9 سائنسدانوں کو دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے بنیادی سائنس کے نمایاں ماہرین چین کے دارالحکومت بیجنگ میں جمع ہیں، جہاں 2026 بین الاقوامی کانگریس برائے بنیادی سائنس کے دوران ریاضی، طبیعت، انفارمیشن سائنس، انجینئرنگ اور بنیادی سائنس کے دیگر شعبوں میں ہونے والی تازہ پیش رفت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کے لیے سائنس کو آگے بڑھانا کے موضوع کے تحت کانگریس 9 سے 21 اگست تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر پہلی بار ICBS میڈل متعارف کرایا گیا ہے، جو بنیادی سائنس میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 9 سائنسدانوں کو دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں فیلڈز میڈل حاصل کرنے والے 4 سائنسدانوں اور ٹورنگ ایوارڈز کے ایک فاتح نے شرکت کی۔ مجموعی طور پر 80 سے زائد ممتاز سائنسدان، جبکہ 30 سے زائد ممالک کے جامعات اور تحقیقی اداروں سے 400 سے زائد عالمی شہرت یافتہ اسکالرز اور 800 سے زائد محققین اور نوجوان طلباء کانگریس میں شریک ہیں۔ ICBS میڈل بنیادی سائنس میں انقلابی پیش رفت کو تسلیم کرتا ہے۔ چین کے بیجنگ، تیانجن اور ہیبے خطے کی بیرونی تجارت میں رواں سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس عرصے میں درآمدات و برآمدات کا مجموعی حجم 3.5 ٹریلین یوان رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 15.6% زائد ہے۔ جولائی میں برآمدات نے ماہانہ بلند ترین سطح کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ نجی اداروں کی تجارت میں بھی 22.5% اضافہ ہوا۔ بیجنگ کسٹمز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بیجنگ، تیانجن اور ہیبے کے خطے کی بیرونی تجارت میں رواں سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ جولائی میں برآمدات نے ایک ماہ کی بلند ترین سطح کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ جنوری سے جولائی تک خطے کی درآمدات و برآمدات کا مجموعی حجم 3.05 ٹریلین یوان رہا، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 15.6% زیادہ اور چین کی مجموعی تجارت کا 10.1% ہے۔ صرف جولائی میں برآمدات میں 15% اضافہ ہوا اور انہوں نے ماہانہ ریکارڈ قائم کیا، جبکہ درآمدات میں مسلسل 5ویں ماہ 2 ہندسوں کی شرح سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق سرکاری اداروں نے خطے کی بیرونی تجارت میں بدستور اہم کردار ادا کیا۔ پہلے 7 ماہ میں
सरकारी इदारों के दरामदाद और बरामदाद में सालाना बुनियाद पर 18% इजाफा हुआ और मजमूई तजारत में इनका हिस्सा 53.6% रहा। निजी इदारों की तजारत में 22.5% इजाफा हुआ और इन्होंने खित्ते की मजमूई तजारती तरक्की में 5.9% पॉइंट्स का हिस्सा डाला। चीन में कौमी फिटनेस के फरोग के लिए शहरी इलाकों में जदीद स्मार्ट स्पोर्ट्स पार्क कायम किए जा रहे हैं। बीजिंग के जिला जोयांग में कायम साइड पार्क में 900 मीटर तवील स्मार्ट जॉगिंग ट्रैक मौजूद है, जहां कैमरों के जरिए वर्जिश से मुतालिक मालूमात रिकॉर्ड की जाती हैं और शहरी डिजिटल स्क्रीन पर दौड़ का फासला और जलने वाली कैलोरीज देख सकते हैं, जबकि जदीद आलात के जरिए इज्तिमाई मुकाबलों में हिस्सा लिया जा सकता है। चीन में 18वें कौमी फिटनेस डे के मौके पर बीजिंग में शहरी इलाकों को बेहतर बनाकर 15 मिनट के फिटनेस सर्कल के क़याम की कोशिशों को उजागर किया गया है, जहां जदीद स्मार्ट स्पोर्ट्स पार्क के ज़रिए शहरियों को वर्जिश के नए मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। चाओयांग ज़िले के साइड पार्क में जॉगिंग को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। पार्क में 900 मीटर तवील दौड़ का ट्रैक बनाया गया है, जहां 10 कैमरों की मदद से वर्जिश से मुतल्लिक मालूमात रिकॉर्ड की जाती हैं। शहरी बड़े डिजिटल डिस्प्ले पर रजिस्ट्रेशन के बाद दौड़ का फासला और जलने वाली कैलोरीज की मिकदार हकीकी वक्त में देख सकते हैं। पार्क में स्मार्ट जॉगिंग के अलावा जदीद वर्जिशी आलात भी नस्ब किए गए हैं, जिनमें इंटरैक्टिव स्टेशनरी साइकिलें शामिल हैं। साइकिल चलाने वाले अफराद बड़ी स्क्रीन पर अपने रास्ते की निगरानी कर सकते हैं और मुतादिद अफराद के मुकाबले में भी हिस्सा ले सकते हैं। पार्क इंतज़ामिया के मुताबिक खेलों और जिस्मानी फिटनेस की सहूलियात की अवामी तलब मुसलसल बढ़ रही है। चीन के सिंगयांग व्यूर खुद इख्तियार इलाके में सकाफती और सियाहती सनत के फरोग के लिए नया तफरीही प्रोग्राम शुरू किया गया। ब्लॉसम रोड खूबसूरत तरीन ख्वाहिशात का सफरनामी प्रोग्राम चाइना मीडिया ग्रुप और महकमा सकाफत और सियाहत का मुश्तरका मनसूबा है। 12 एक साथ पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में कराक्रम हाईवे और यियांग याओशो हाईवे समेत 4 अहम सफरी रास्तों के जरिए कुदरती मनाज़िर और सकाफती विरसे को उजागर किया गया है। चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके की छापकाल शेबो खुद इख्तियार काउंटी में एक नया सफरी तफरीही प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका मकसद सिंकियांग की सकाफती और सियाहती सनत की आला मियार की तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देना है। ब्लॉसम रोड खूबसूरत तरीन ख्वाहिशात का सफ़र के उन्वान से ये प्रोग्राम चाइना मीडिया ग्रुप और सिंकियांग के महकमा सकाफत और सियाहत का मुश्तरका मनसूबा है। प्रोग्राम में 4 अहम सियाहती रास्तों, जिनमें कराक्रम हाईवे और येनिंग चाओसो हाईवे शामिल हैं, को मरकज़ बनाया गया है। ये प्रोग्राम थियानशन पहाड़ों से गुजरते हुए सिंकियांग के दिलकश कुदरती मनाजिर पेश करेगा और चाइना मीडिया ग्रुप के लिए एक नए तफरीही प्रोग्राम ब्रांड के ज़रिए सिंकियांग के आला मियार के सियाहती वसाइल और मुनफरद सकाफती और सियाहती मनसूबों को मुल्क भर के नाजरीन तक पहुँचाएगा। प्रोग्राम की 12 इकसात होंगी और हर किस्त का दौरानिया 60 मिनट होगा। प्रोग्राम की नुमाया खुसूसियत सफ़र के हकीकी तजर्बे को उजागर करना है। चारों सफरी रास्तों में मुनफरद कुदरती मनाजिर शामिल हैं और प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिंकियांग में सकाफती और सियाहती सनत की आला मियार की तरक्की को फ़रोग़ देना और चाइना मीडिया ग्रुप के लिए एक नया प्रोग्राम ब्रांड तश्कील देना है। चाइना शीजांग ट्रांस हिमालय बैन अल-अक़वामी साइकिलिंग रेस इख्तिताम पसीर हो गई है और रेस के आखिरी मरहले में साइकिल सवारों ने ग्यांगे काउंटी से शाक्शे शहर तक 90.18 किलोमीटर का फासला तय किया। रेस का आखिरी मरहला विलियम जैक्यूस सम्प ने जीता, जबकि मजमूई तौर पर लीडिंग स्टार टीम के रामन तशकियो ने 11 घंटे 6 मिनट 50 सेकेंड वक्त के साथ रेस का एजाज अपने नाम करते हुए जर्सी हासिल की। चाइना शीजांग ट्रांस हिमालय बैन अल-अक़वामी साइकिलिंग रेस शिगासे में इख्तिताम पजीर हो गई। रेस के आखिरी और 5वें मरहले में साइकिल सवारों ने ग्यांगजे काउंटी से शिगासे शहर के मरकज़ तक 90.18 किलोमीटर का फासला तय किया। रेस का रास्ता ग्यांगजे के इलाके में और न्यांगचो दरिया के वादी से गुजरा, जहां साइकिल सवारों को तारीखी सकाफती मकामात के साथ सतह मुर्तफ़ा के दिलकश कुदरती मनाजिर देखने को मिले। चाइना एंटरटेनमेंट टेक टीम के विलियम जैकब स्मिथ ने 1 घंटा 42 मिनट 15 सेकंड में 5वां और आखिरी मरहला जीत लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कैमरो निकोलस स्कॉट दूसरे और इटली के डेविड प्रेस को तीसरे नंबर पर रहे।
لیننگ سٹار ٹیم کے رامن ٹیشسکو نے 11 گھنٹے 6 منٹ 50 سیکنڈ کے مجموعی وقت کے ساتھ ریس کا اعزاز اپنے نام کیا اور عمومی درجہ بندی میں سب سے آگے رہنے والے سائیکل سوار کو دی جانے والی زرد جرسی حاصل کی۔ اٹلی کے الیگزینڈر کونچیف نے اسپرنٹ درجہ بندی میں سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کر کے سبز جرسی جیتی۔ چین کے صوبے ہینان کے شہر چانگ جو میں شی جانگ کے پیدائشی امراض قلب میں مبتلا 7 بچوں کے مفت کامیاب آپریشن کیے گئے ہیں۔ یہ طبی پروگرام جانگ جو کے ساتھ عوامی اسپتال اور چینی ریڈ کراس فاؤنڈیشن کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا۔ شی جانگ میں طبی معائنے کے بعد منتخب کیے گئے 7 بچوں کو جراحی علاج کے لیے جانگ جو لے جایا گیا، جہاں ان کے مکمل طبی معائنے کے بعد کامیاب آپریشن کیا گیا۔ چین کے صوبہ ہینان کے دارالحکومت چانگجو میں شیزانگ کے پیدائشی امراض قلب میں مبتلا 7 بچوں کا مفت کامیاب جراحی علاج کیا گیا۔ تازہ مرحلے کے آخری آپریشن جمعرات کو مکمل ہوئے۔ یہ طبی معائنہ اور علاج کے پروگرام چانگجو کے 7ویں عوامی اسپتال اور چینی ریڈ کراس فاؤنڈیشن کے اشتراک سے شروع کیا گیا تھا۔ 5 سالہ تینزین وانگ مو شیزانگ کے شہر شینان کے ایک بلند مقام پر رہتی ہیں۔ چانگجو آنے سے قبل انہیں معمولی دوڑ کے بعد بھی سانس پھولنے لگتی تھی، جبکہ سردیوں میں طویل وقت تک ان کے ہونٹ نیلے پڑ جاتے تھے۔ رواں سال جون کے آغاز میں چانگجو کے 7ویں عوامی اسپتال اور دیگر اداروں کی طبی رضاکار ٹیم نے شیزانگ میں بیماریوں کی تشخیص کے لیے طبی معائنہ کیا۔ جولائی کے آخر میں تینزین وانگمو سمیت دیگر 6 بچے جراحی علاج کے لیے چانگجو پہنچے۔ اسپتال میں داخلے کے بعد بچوں کے مکمل طبی معائنے اور آپریشن سے قبل ضروری جائزے کیے گئے۔ اگست کے آغاز میں تینزین وانگ کا سب سے پہلے آپریشن کیا گیا۔ آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا اور نتائج بہترین آئے ہیں۔ چین کے مختلف علاقوں میں موسم گرما کے دوران ثقافت، سیاحت اور کھیل کو یکجا کر کے نئے سیاحتی ماڈلز متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ صوبے گوئچو میں دنیا کی سب سے بڑی سنگل ڈش ریڈیو دوربین فاسٹ کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر مختلف ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ سیاحوں کو سائنسی ترقی کے ساتھ مقامی قومیتی ثقافت، روایتی رقص، گیت اور غیر مادی ثقافتی ورثے سے بھی روشناس کرایا جا رہا ہے۔ چین کے مختلف اضلاع اور علاقوں میں رواں موسم گرما کے دوران مقامی ثقافتی اور سیاحتی وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ثقافت، سیاحت اور کھیل کو یکجا کرنے والے نئے ماڈلز متعارف کرائے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کیا جا سکے۔ صوبہ گوئچو کے چینائن گوئے اور میاؤ خود اختیار علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی سنگل ڈش ریڈیو دوربین فاسٹ کی تکمیل اور فعال ہونے کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر اس اہم سائنسی تنصیب کو مرکز بنا کر مختلف ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے سیاحوں کو چین کی سائنسی اور تکنیکی ترقی کے ساتھ ساتھ مقامی ثقافت سے بھی روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بوائے، میاؤ، شوئی اور یاؤ سمیت مختلف قومیتی گروہوں کے افراد نے روایتی لباس پہن کر تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے گیتوں اور رقص کے ذریعے اپنی بھرپور ثقافتی روایات اور غیر مادی ثقافتی ورثے کی خوبصورتی پیش کی۔ علاقے کے قدرتی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موسم گرما کے لیے مختلف خصوصی سیاحتی پروگرام بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ ان میں ماحول دوست سیاحت، بیرونی تفریح، خاندانوں کے لیے سرگرمیاں اور مقامی کھانوں سے متعلق سیاحتی دورے شامل ہیں۔ چین میں غیر ملکی سیاح اب معروف سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ تاریخی شہر اور ثقافتی ورثے کو بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ پرتگال سے آنے والے 19 سیاحوں نے ہنان میں تاریخی عمارتوں اور قدیم گلیوں کا دورہ کیا۔ سیاحوں نے چین کی زرعی تہذیب اور دریائے زرد کی تاریخ سے آگاہی حاصل کی۔ اس دوران پرتگالی سیاحوں نے چین میں 11 روز قیام کے دوران کائفنگ، لوئیانگ اور اونیونگ سمیت متعدد تاریخی شہروں کا دورہ کیا۔ چین آنے والے غیر ملکی سیاح روایتی سیاحتی مقامات سے آگے بڑھتے ہوئے تاریخی شہروں کا رخ کر رہے ہیں اور چینی ثقافت سے گہری واقفیت کے لیے زیادہ عرصہ قیام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ چین کے صوبہ ہینان کے دارالحکومت چانگجو میں پرتگال سے آنے والے 19 سیاحوں نے مٹی سے تعمیر کیے گئے وسیع تاریخی عمارات کے ایک مجموعے کی سیر کی۔ انہوں نے علاقے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے چین کی زرعی تہذیب اور دریائے زرد کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ پرتگالی سیاحوں نے چین میں اپنے 11 روزہ قیام کے دوران ہینان کے متعدد تاریخی شہروں جن میں کائفنگ، لوئیانگ اور آن یانگ شامل ہیں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف ثقافتی پروگرام دیکھے اور
غیر مادی ثقافتی ورثے کا تجربہ بھی کیا۔ یہ دورہ پرتگال میں قائم ایک چینی اسکول نے ترتیب دیا تھا۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق اس پروگرام میں طلبہ کے ساتھ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی بڑی تعداد میں دلچسپی ظاہر کی۔ چین کی ویزا فری پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین کے صوبہ سیچوان میں یہ قومیت کا روایتی ٹارچ فیسٹیول بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ لیانگ شان یہ خود اختیاری علاقے کے دارالحکومت شیچوانگ میں 46 الاؤ روشن کیے گئے۔ 10,000 سے زائد مشلوں نے شہر کو روشنیوں سے منور کیا۔ ہزاروں افراد نے روایتی رقص اور مشلوں کے جلوس میں شرکت کی۔ فیسٹیول کو ثقافتی سیاحت، ماحولیاتی سیاحت اور دیہی ترقی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ چین کے صوبہ سیچوان میں یہ قومیت کا روایتی ٹارچ فیسٹیول منایا گیا، جس کے دوران ہزاروں مشعلیں رات کے آسمان کو روشن کرتی رہیں۔ صدیوں پرانی اس روایت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کیڑوں اور فصلوں کو نقصان پہنچانے والے عوامل سے تحفظ، اچھی فصل اور آنے والے سال میں صحت و خوشحالی کی علامت ہے۔ لینگ ینشی خود اختیار علاقے کے دارالحکومت شیچانگ میں فیسٹیول کے موقع پر 86 الاؤ روشن کیے گئے اور دسیوں ہزار مشعلوں نے شہر کو روشنی اور خوشی کے سمندر میں تبدیل کر دیا۔ ہزاروں افراد نے روایتی رقص پیش کیا، مشعلوں کے جلوس نکالے گئے اور یہ قومیتی گروہ کی قدیم روایات کو اجاگر کیا گیا۔ غیر ملکی سیاحوں نے بھی فیسٹیول میں بھرپور دلچسپی لی۔ لینگشان کی کشش صرف فیسٹیول تک محدود نہیں، علاقے میں موسم گرما کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ ٹھنڈا موسم اور خوبصورت قدرتی مناظر اسے گرمی سے بچنے کے لیے ایک پرکشش مقام بناتے ہیں۔ فیسٹیول کو ثقافتی علامت بنا کر روایتی رسومات، ماحولیاتی سیاحت اور دیہی ترقی کو مربوط کیا جا رہا ہے، جس سے ثقافتی سیاحت اور دیہی بحالی کو نئی رفتار مل رہی ہے۔ چین کا ساحلی شہر ونگ چوانگ خلائی راکٹ لانچز کے باعث ایک مقبول سیاحتی مرکز بنتا جا رہا ہے۔ سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں شہر میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 53,60,000 رہی۔ راکٹ لانچ کے بڑے موقع پر ہزاروں افراد دو چونگ پہنچے۔ سال 2024 میں پہلی پرواز کے بعد سے تجارتی خلائی لانچ مرکز سے 20 لانچ مشنز مکمل کیے جا چکے ہیں۔ چین کا شہر ونچانگ، جہاں ملک کا پہلا تجارتی خلائی راکٹ لانچ مرکز قائم ہے، رواں موسم گرما میں ریکارڈ تعداد میں سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ راکٹوں کی مسلسل پروازوں نے اس ساحلی شہر کو خلائی موضوع پر مبنی ایک مقبول سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2026 کی پہلی شش ماہی میں ونچانگ آنے والے سیاحوں کی تعداد 53,60,000 رہی، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 9.7% زیادہ ہے۔ راکٹ لانچ کے بڑے مواقع نے سیاحوں کی تعداد میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا۔ صرف فروری میں لانگ مارچ 10B کیریئر راکٹ کی پرواز دیکھنے کے لیے 70,000 سے زائد افراد ونچانگ پہنچے، جس سے مقامی آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ راکٹ لانچ کے دن شہر میں سیاحوں کا ہجوم امڑ آتا ہے اور خلائی پرواز کے مناظر ساحلی سیاحت کے ساتھ مل کر ایک بڑے عوامی مظاہرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نومبر 2024 میں پہلی پرواز کے بعد سے ونچانگ تجارتی خلائی لانچ مرکز سے اب تک 20 لانچ مشنز مکمل کیے جا چکے ہیں۔ چین کے صوبے شانگشی میں واقع آبشار پر موسم گرما کے دوران سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حالیہ بارشوں کے باعث دریائے زرد میں پانی کی روانی اور تلچھٹ بڑھنے سے آبشار کا مخصوص زرد رنگ مزید نمایاں ہوا ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات کے دوران یہاں سیاحوں کی بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ چین کے صوبہ شانچی میں واقع ہوکو آبشار کے سیاحتی مقام پر رواں اگست کے دوران سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حالیہ بارشوں کے باعث دریائے زرد میں پانی کی روانی اور مٹی کی مقدار بڑھنے سے آبشار کا مشہور زرد آبشار کا منظر دوبارہ نمایاں ہو گیا ہے۔ چین کا دوسرا بڑا آبشار ہوکو اگست میں روزانہ اوسطاً 13,000 سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق موسم گرما کی تعطیلات کے دوران طلباء اور والدین کی جانب سے سیاحت کی طلب میں اضافے نے سیاحوں کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ مجموعی سیاحوں میں خاندانی دوروں کا حصہ بھی نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے۔ دریائے زرد کے درمیانی اور بالائی حصوں میں حالیہ بارشوں کے باعث دریا کے پانی میں تلچھٹ کی مقدار بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہوکو آبشار پر پانی کا مخصوص زرد رنگ نمایاں ہو گیا ہے۔
دریا زرد پر واقع ہوکو آبشار اپنی بلند و بالا اور زرد رنگ کی تیز دھار آبشار کے باعث ایک نمایاں سیاحتی مقام ہے، جہاں موسم گرما میں قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح پہنچ رہے ہیں۔ ابھی ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں۔ کیا یہ تازہ ہوا کی خوشبو ہے یا بدبو؟ گھر صرف سونے کی جگہ ہی نہیں بلکہ سانس لینے کا بہت بڑا قلعہ ہے، لیکن اگر یہ قلعہ گندا ہو تو کیا ہوگا؟ چائنا ٹوڈے کی لائف انسائکلوپیڈیا سیریز میں ہم بات کریں گے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا اور تازہ ہوا کے صحت بخش قلعے کی تعمیر کس طرح کی جانی چاہیے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ آنکھیں بند کریں اور گہرا سانس لیں۔ کیا یہ تازہ گھاس کی خوشبو ہے یا بدبو؟ ہمارا گھر صرف سونے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا صحت کا کھیسو بھی ہے، لیکن اگر کھیسو گندا ہو تو کیا ہوگا؟ السلام علیکم، استاد عفت کے کلاس روم میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے گھروں کو محفوظ ترین ہوا کے کھیسوں میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں کو ڈسٹ بین میں بڑے رہنے دیا جائے اور وہیں چھینکا نہ جائے تو وہ چند دنوں میں مکھیوں اور مچھروں کے لیے بوفے ریسٹورانٹ بن جائے گا۔ اگر کسی گملے کے کونے کونے میں گرد جمع ہو جائے تو وہاں پر ڈسٹ میس اپنا اسپورٹس ڈے منائیں گے۔ اگر کھڑکیاں بند ہو تو نزلہ زکام کے وائرس گھر کے اندر ہی گھومتے اور جمع ہوتے رہیں گے۔ ایسا گھر عموماً جراثیم کے لیے ایک جنت ہے۔ جراثیموں کو ہمارے گھروں پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوا نامی دوست کو عادی کریں۔ ہر روز کھڑکیاں کھولیں تاکہ تازہ ہوا گھر کے اندر آئے اور آلودہ ہوا باہر نکلے۔ پھر دشمن کے گرد کو ختم کریں۔ اسنیک بیگ کو پھینک دینا چاہیے اور پودوں کے گملوں میں اگر پانی زیادہ ہو جائے تو اس اضافی پانی کو نکل لینا چاہیے تاکہ مچھروں کی افزائش کے لیے پانی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہے۔ صرف اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے ہی ہمارا گھر صحیح معنوں میں ایک مضبوط پناہ گاہ بن سکتا ہے، یعنی ایک مضبوط کھیسو، اور تب ہی ہم بہترین صحت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ بار بار دھوئیں، دانت صاف کریں اور روزانہ حفظان صحت کی ایکسرسائز کریں۔ جب ہم ان عادات کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ حفظان صحت کی اچھی عادات اپنائیں اور لٹل ہیلتھ ہیرو بن جائیں۔ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، اپنے دانت صاف کریں، اچھی حفظان صحت کی مشق کریں اور صاف ستھرے رہیں۔ جب ہم ان اچھی عادات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، استاد عفت کے کلاس روم میں خوش آمدید۔ آج استاد عفت آپ کو چند بنیادی ہیرو آلات سے متعارف کروائیں گی جو آپ کو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ایک مکمل ہاؤس ہیرو بننے میں مدد دیں گے۔ آئیے اپنے ہیرو آلات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا آلہ ایک انویزیبل آرمر ہے، یعنی باقاعدگی سے نہانا اور صاف کپڑے پہننا۔ جب ہم باہر کھیلتے کودتے ہیں تو ہمارے جسم پر گرد و غبار اور پسینہ جمع ہوتا ہے۔ گرم پانی سے نہانا
इन तमाम आलूगियों को साफ कर देता है और जरासीम को हमारी जिल्द पर जगह बनाने से रोक सकता है। दूसरा आला हाथ पाँव की सफाई है। लंबे नाखून गंदगी के लिए गोया छुपे की जगह बन जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नाखून बाकायदगी से तराशते रहें ताकि जरासीम को पनपने का मौका न मिले। तीसरा आला समाजी शाइस्तगी है। कहीं भी खरगोश न थूकें क्योंकि बलगम में हजारों बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। ये जरासीम हवा में शामिल होकर मुख्तलिफ बीमारियां फैला सकते हैं। अच्छा छोटे हीरोज, आपने जो भी सीखा है उसे आने वाले दिनों में अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपनी सेहत की हिफाजत करें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। बलूचिस्तान का साहिली शहर गवादर मजबूत रिवायात का हामिल खित्ता पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में शामिल होने के बाद तरक्की के सफर पर रवा दवा है। कदामत पसंद तस्वर किए जाने वाले शहर गवादर तेजी से बदल रहा है कि जिसमें सबसे आम तब्दीली आंखी खातीन में आ रही है जो अपनी पहचान खुद बनाने के लिए पुरअज़्म नजर आती हैं। मिली ऐसी खवातीन से जिन्होंने बेजा तनकीद को पसे पुश डालकर मुआशरे की राह को मुस्बत अंदाज में बदला। ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान का साहिली शहर गवादर मजबूत रिवायात का हामिल खित्ता। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में शामिल होने के बाद तरक्की के सफर पर रवां दवां है। निस्बतन कदामत पसंद तसव्वुर होने वाला गवादर अब बदल रहा है, जिसमें सबसे अहम तब्दीली यहाँ की खवातीन में आ रही है जो अपनी पहचान खुद बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आज हम आपको ऐसी ही दो खवातीन से मिलवाते हैं जिन्होंने बेजा सवालों और तनकीद को पसे पुश्त डालते हुए मुआशरे की राय को मुस्बत अंदाज में बदला। ज़ोरा खलील, मेरा तारुक ग्वादर बलूचिस्तान से हैं। मैंने ग्रेजुएशन की है आईटी में। ये पहले से ही मतलब ये मन में था कि कुछ ऐसा डिफरेंट करूं और या कुछ यूनिक करूं अपने कंट्री और सिटी के लिए, लेकिन आइडिया बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को एतमाद में लेते हुए ये फैसला किया कि हम अपना बिजनेस क्यों ना शुरू करें। चैलेंजेस हमने फेस किए, जैसे कि एक औरत होते हुए आपको घर भी चलाना होता है, घर में बच्चे भी देखने होते हैं, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, और इस तरह से जो हमने ये काम लिया था ये बहुत ही टफ काम था। हमारा जो जज्बा था वो बहुत बुलंद था। हम चाहते थे कि अगर लोग हमें तनकीदी नज़र से देख भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि हमारा विजन क्या है, हम किस मकाम तक ये पहुंचना चाहते हैं। तो हमने बहुत मेहनत की, जो हमारी प्रॉफिट थी वो सारी इन्वेस्ट करके इसको एक अच्छा सा सेटअप बनाया है। मुआशरे में ख़वातीनों का काम करना, वो भी स्पेशली इस तरफ बिजनेस फील्ड में, ये तो मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर था। हम ये पहली ग्वादर के ख़वातीन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ग्राउंड में आके बिजनेस कर रहे हैं।
تو ابھی ہم کو دیکھ کے کافی لوگ انسپائر ہو رہے ہیں, ابھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کام کریں. 3 بجے گھر سے نکلتے ہیں, یہ ساری چیزیں لیتے ہیں, اور ہماری ایک پارٹنر ہے, ہم 3 پارٹنرز ہیں, تو وہ پہلے آ جاتی ہیں, وہ کوکنگ کرتی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے وجہ سے کافی لوگ کراؤڈ ہو رہی ہیں اس پارک میں, اور اس سے بڑھ کر یہ بات مجھے اچھی لگی ہے کہ ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں, وہ ہم سے یہ مشورے بھی لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے اسٹارٹ کیا, اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں. میرا نام سمیہ اللہ بخش ہے, میرا تعلق گوادر بلوچستان سے ہے. بائی پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں, اور الحمدللہ بلوچستان کی پہلی ٹفٹنگ آرٹسٹ ہوں. میرا اور داغوں کا ثقافتی رشتہ ہے, کیونکہ ہم داغوں سے آرٹ بناتے ہیں اور اسی آرٹ کو اپنے بلوچی ڈریس کی شکل میں پہن لیتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے داغوں سے کارپیٹس اور دسترخوان بناتے تھے, تو مجھے آئیڈیا آیا کیوں نہ میں داغوں سے کچھ کلچر اور کچھ ماڈرن ملا کے کچھ نیا بناؤں. تو میرے ذہن میں ٹفٹنگ آیا. ٹفٹنگ کو تقریباً میں 1 سال سے فالو کر رہی ہوں, آن لائن دیکھ رہی ہوں, وہی سے سیکھ رہی ہوں. ابھی تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے اپنی ساری سیٹ اپ منگوا کے کمپلیٹ کر لی, اور وہاں سے میری ایک چھوٹی کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل چلی گئی. سوشل میڈیا کا نام تھوڑا سنتے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے, کیونکہ کرٹیسزم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن میری اس کلپ کے وائرل جانے کے بعد مجھے بہت اچھا رسپانس ملا لوگوں کی طرف سے. آرڈرز آنے شروع ہوئے تو یہاں سے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی, کیونکہ میرے ذہن میں بزنس بالکل بھی نہیں تھا, صرف ایک شوق تھا جو مجھے آگے لے کے جانا تھا, بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچانا تھا. تو فیملی ساتھ تھی, ان کے پرمیشن کے ساتھ میں نے سوچا کیوں نہ آرڈرز لے لیے جائیں, کیونکہ اس کے ایکسپنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. بلوچستان میں اس کی مٹیریلز اویلیبل ہی نہیں ہیں, آن لائن آرڈرز کرنی پڑتی ہیں. ٹریسنگ کے لیے آپ کو پروجیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, پھر تھریڈز بہت ضروری ہیں, کیونکہ الگ الگ کلرز بھی آپ کو تھریڈ کا کام ہے, تو تھریڈ ضروری ہیں. ٹرم کرنا ہوتا ہے, بیکنگ لگانی ہوتی ہے, اس کے بیکنگ بھی الگ ہوتے ہیں. گلو بھی 2-3 قسم کے آتے ہیں جو ہم مٹیریل کو دیکھ کے یوز کرتے ہیں. اگر آپ رگ بنا رہے ہو جو آپ کو کمرے میں بچھانا ہے تو اس کے لیے الگ مٹیریلز اور الگ بیکنگ آتی ہے. اگر آپ اس کو ہینگنگ کے لیے وال ہینگنگ یا وال پیس بنا رہے ہو تو اس کو تھوڑا سخت بنانا پڑے گا تاکہ وہ اسٹے کر سکے, اس کے لیے الگ مٹیریلز یوز ہوتے ہیں. شروع میں مشکلات آتی ہیں, کیونکہ اگر آپ پہلے ہو تو آپ کو مشکلات فیس کر کے آگے بڑھنی ہوتی ہے, اور دوسرے آپ کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے. تو میرے لیے مٹیریلز ڈھونڈنا اور مشینری ڈھونڈنا یا فریم بنوانا, جتنے بھی کارپینٹرز تھے ان سے میری بات ہوئی. پہلے تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ فریم اگر بنتا ہے کیسے بنتا ہے. مشین یہاں پاکستان میں آپ کو ملے گی نہیں, کیونکہ یہ ریئر کام ہے, صرف 2-3 لوگ ہیں جو آن لائن کر رہے ہیں اس کو. تو مشین میں نے چائنا سے منگوائی ہے. یہ گوادر کی صرف 2 خواتین کی کہانی تھی, لیکن یہ عزم دیگر خواتین میں بھی اجاگر ہو رہا ہے. یہ خواتین ایک مختلف مستقبل دیکھ رہی ہیں, ایسا مستقبل جہاں روایت اور ترقی ایک ساتھ چل سکے. بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ جس کام کو آپ چھوٹا سمجھ رہی ہیں یا کوئی چھوٹی اسکل سمجھ رہی ہیں, ہو سکتا ہے لوگوں کا رسپانس اس کی طرف بہت اچھا ہے. چلے مل ہی جائے گی بھٹک کر ہی صحیح, گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں. ابھی میں یہی کہنا چاہتی ہوں اپنے اسپیشلی بلوچستان کے وومن کو, پورے ملک کے وومن کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ میں یہ جذبہ ہو کسی بھی شعبے میں تو وہ کام آپ دل سے کریں اور ہمت سے کریں.
अभी एक ब्रेक, देखते रहिए GMM। वेलकम बैक नाज़रीन, अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जाने। दोस्ती की बात हो तो पाकिस्तानी दोस्त चीन को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। चीन का शहर यानान कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, इसके चारों अतराफ सब्ज पहाड़ हैं। चीन की मॉडर्न हिस्ट्री में ये शहर बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन क्यों, कोई किताबी बातें नहीं, इस रिपोर्ट में जानिए आप। बात हो तो शायद हमारे पाकिस्तानी दोस्त बीजिंग, शंघाई या शीएन को ज़्यादा बेहतर जानते हों। आज मैं यानआन में हूँ। ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं और इसके चारों तरफ लेस प्लेटो है, लेकिन चीन की मॉडर्न हिस्ट्री में ये शहर बहुत अहम है। आखिर क्यों? आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, हम सीधा लोकेशन से शुरू करें। यहाँ ना थोड़ा सा आहिस्ता बोलना पड़ता है, क्योंकि आज हमारा हीरो कोई एक्टर नहीं, ना किसी डायरेक्टर की बात मांगता है। ये एक किस्म का परिंदा है, आप देख लें, जिसे क्रेस्टेड आइबिस कहते हैं। ये बेबी वाला है, बहुत क्यूट है ना। अब तकरीबन खाने का वक्त है, वो खाना खाएंगे और वो सिर्फ ताज़ा वाला खुला खाते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी मौजूदगी की वजह से वो थोड़ा सा शर्मिंदा है, इसीलिए वो खाना नहीं खा रहे हैं। लेकिन इन परिंदों को देखने से पहले हमें इस जगह को समझना होगा। ये नानीवा है। कई दहाइयाँ पहले ये शुमारी शैसी के लॉयस प्लेटो में वाक़ एक दूर अफ्तादा वादी थी। सन 1940 की दहाई में चीन जंग के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त यान में खुराक और दूसरी ज़रूरी अशिया की किल्लत और ज़िंदगी की दीगर मुश्किलात का सामना था। लोगों ने यहाँ बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाया, फसलें उगाईं और सबसे बुनियादी मसले का हल तलाश किया, खाएं क्या और ज़िंदगी कैसे गुजरी जाए। नानीवान की खास बात ये नहीं है कि शुरू से ही सब कुछ अच्छा था, बल्कि बिल्कुल उलट। जब हालात मुश्किल थे तो लोगों ने मेहनत करके उसे बदला, जिन्हें लोग इसे यानआन जज्बा कहते हैं। क्रेस्टेड आइबिस कभी इंतहाई नायाब हो चुका था। सन 1981 में मुहक्किकीन ने शैसी में क्रेस्टेड आइबिस की एक महदूद तादाद दरियाफ्त की। इसके बाद तहफ़्फ़ुज़, अफ़ज़ाइश नस्ल और कुदरती मस्कन की बहाली के ज़रिए उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। पहले यहाँ का चैलेंज ये था कि इन्हीं मुश्किलों में इंसानों को कैसे जिंदा रखा जाए, और आज इसका फोकस ये है कि इंसान और नेचर कैसे एक साथ मिलकर मज़ीद बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्रेस्टेड आइबिस के पुरसुकून महफूज इलाके से बाहर निकलते ही सामने की दुनिया का अंदाज अचानक बदल जाता है। यान में एक ऐसी जगह है जहां पुराने यान की शहरी यादों को बुनियाद बनाते हुए गलियों, सहनों और दुकानों को दोबारा तरतीब दिया गया है। लोग यहाँ चहलकदमी कर सकते हैं, कुछ देर ठहर सकते हैं, शो देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। आमतौर पर हिस्ट्री को म्यूजियम के शीशों में रखा दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ की हिस्ट्री परफॉर्मेंसेस में, गलियों में और आम लोगों की जिंदगी में नजर आती है। यहाँ हमने दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के शो देखे। एक ने महसूस थिएटर के अंदर कहानी पेश की, जबकि दूसरी ने गली, सहन, क्लॉक टावर और बुल को ही स्टेज में तब्दील कर दिया। दोनों एक ही तारीखी दौर की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसे देखने का जाविया बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब आप थिएटर में हैं, उड़ती हुई बर्फ और धमाके, ये सब कुछ सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स के लिए नहीं है,
बल्कि ये हिस्ट्री को इसके असली इमोशन के साथ दिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में आम लोगों ने अपने खानदान को कैसे बचाया और एक दूसरे की कैसे मदद की। यान नसर की कहानी जंग के दौरान बच्चों और इनकी देखभाल करने वाले अफराद के गिर्द घूमती है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली, खतरे से बचना, पिछड़ जाना और दोबारा मिलना, स्टेज पर होने वाली हर हरकत एक निहायत बुनियादी सवाल की तरफ इशारा करती है। जब खुराक की किल्लत हो, हालात महफूज न हो और वक्त भी इंतहाई महदूद हो, तो ऐसे हालात में बच्चों को किस तरह महफूज रख सकते हैं। यहाँ के 13 साल ड्रामे में प्रोग्राम का आगाज रेड आर्मी के शुमाली शैंसी में क़याम से होता है। फिर बड़े पैमाने पर पैदावार, फनी सरगर्मियों, जंग और शहरी जिंदगी को एक ही तारीखी तसलसल में पेश किया जाता है। यहाँ नाज़रीन अपनी नशिस्तों तक महदूद नहीं रहते, फनकार गलियों और सहनों के दरमियान हरकत करते हैं और नाज़रीन कहानी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अभी जिस पुरानी गली को आप सिर्फ देख रहे थे, अगले ही लम्हे वो कहानी का हिस्सा बन जाती है। और यूं ये भी दिखाई देता है कि यह किसी एक लम्हे में अचानक अहम नहीं बन गया था, क्योंकि 13 बरस के अरसे में कदम बे कदम उसने अपना तंजीमी निज़ाम, तर्ज़ ज़िंदगी और अमली सलाहियत तश्कील दी। ननीवन की हरी भरी होती जमीन से लेकर जश्न में जलने वाली कहानियों तक यंग का कल और आज एक ही बात बता रहे हैं। यानी यह इसलिए आज की मंजिल तक नहीं पहुंचा कि यहाँ हालात साजगार थे, क्योंकि हर नए चैलेंज के सामने उसने नए हल तलाश किए। माजी में भी यही था और आज भी यही है। यही यहाँ है। यहाँ की तमाम रौनक और रोशनी एक मुश्किल आगाज से जन्म लेती है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNN HD.TV और देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।